محترم، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے افطار سے متعلق چند باتیں پیش کروں گا۔ 2 شرعی حکم ہوں گے اور 3 بڑی غلطیوں کا ذکر ہوگا۔ پہلا شرعی حکم افطار سے متعلق یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو افطار میں دیر نہ کی جائے۔ افطار میں اس وقت دیر کرنا یہ اجر نہیں بلکہ باعث وبال ہوگا، اجر میں کمی کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری شریف میں، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک مسلسل خیر پر رہیں گے جب تک افطار کے اندر جلدی کرتے رہیں گے۔ پتہ چلا افطار میں جلدی وہ مستحب ہے اور جلدی ہی شریعت کا مطلوب ہے۔ اور دوسرا حکم کہ افطار کرنا کس چیز سے چاہیے، تو اس سلسلے میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے ابو داؤد شریف میں موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تر کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اگر کبھی تر کھجور میسر نہ ہوتی تو آپ چھوارے سے روزہ افطار کرتے، اگر چھوارا بھی میسر نہ ہوتا تو پانی کے چند گھونٹ آپ نوش فرما کر روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ ان 3 چیزوں میں سے کسی بھی چیز سے آپ اگر روزہ افطار کریں تو یہ روزہ آپ کا یہ افطاری آپ کی عین سنت کے مطابق ہوگی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے ہم افطار کریں۔ اور اب روزے سے متعلق 3 بڑی غلطیاں جن کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی غلطی افطار کے وقت میں یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ افطار میں زیادہ سے زیادہ تلی ہوئی اور مرغن چیزوں کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں یہ افطار کے وقت تلی ہوئی اور مرغن چیزیں یہ انسانی صحت کے لیے سخت مضر بھی ہیں، اور جو اس روزے سے مقصود ہے کہ ہمیں ہماری سالانہ ٹیوننگ ہو جائے، اوور ہالنگ ہو جائے، اس کے راستے میں بھی یہ رکاوٹ ہے۔ تو تلی ہوئی چیز اس سے بچنا ہے مجھے اور آپ کو۔ اور دوسری بڑی غلطی کہ افطاری کے وقت میں سخت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال، یہ بھی انسانی باڈی کے لیے نہایت مضر ہے۔ عام سی بات ہے کہ گرم گاڑی میں بتاتے ہیں کہ پانی نہیں ڈالنا چاہیے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اچھل کر آپ ہی کے چہرے پہ آ جاتا ہے۔ تو اس سارا دن کا جو ہماری باڈی ہے گرم ہے، آپ اس میں سخت ٹھنڈا مشروب آپ جب ڈالیں گے تو بتائیے کہ آپ کے معدے کا اور آپ کے جسم کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو آپ اگر ٹھنڈا مشروب استعمال کرنا چاہتے ہیں تو معتدل ہو، ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا نہ ہو۔ اور تیسری بڑی غلطی وہ کہ مشروبات اور اسی طرح کھانے کی چیزیں ضرورت سے زائد نوش کر لینا، یہ بھی جو روزے کے مقاصد ہیں ان کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ روزے کا مقصد جہاں ہماری سالانہ روحانی ٹریننگ ہے، ورکشاپ ہے، وہاں ہماری جسمانی اور طبی بھی یہ ٹریننگ ہے اور ہماری ٹیوننگ ہے کہ اس سے ہمارا سالانہ ہماری اوور ہالنگ ہو جاتی ہے۔ جو آدمی ان احتیاطوں بڑی غلطیوں سے بچ کر مسنون طریقے سے افطار کرتا ہے، یاد رکھو جہاں اجر و ثواب سے جھولیاں بھرتا ہے وہاں وہ ایک صحت مند زندگی بھی گزارتا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔